کشمیری عوام اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد تک اپنی جدوجہد آزادی جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں کشمیری عوام کے حق خود ارادت کی توثیق کرتی ہیں، جس کی راہ میں بھارت کی ضد اور ہٹ درمی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بھارت 5 اگست 2019 جیسے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کے ذریعے مقبوضہ جموں و کشمیر کی متنازع حیثیت کو تبدیل اور کشمیری عوام کی حق خود ارادت کی آواز کو دبا نہیں سکتا۔ مودی کے آرٹیکل 370 کی منسوخی کا مقصد کشمیری عوام کی منفرد شناخت اور ثقافت کو چھیننا ہے، البتہ اپنی شناخت کا تحفظ اہل کشمیر کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل سے وابستہ ہے۔ سابق امیر جماعت اسلامی آزاد جموں و کشمیر عبدالرشید ترابی کی قیادت میں کشمیری رہنماؤں پر مشتمل ایک وفد نے انقرہ میں نیو رفا پارٹی کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کر کے پارٹی کے سیکریٹری جنرل پروفیسر دوغان بیکن سے ملاقات اور انہیں مقبوضہ جموں و کشمیر کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا ہے۔ پروفیسر دوغان بیکن نے پارٹی صدر استاد اربکان کے صاحبزادے کی طرف سے مسئلہ کشمیر پر بھرپور تعاون کا یقین دلاتے ہوئے کہا ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردغان سے اتحاد کے بنیادی مقاصد میں مسئلہ کشمیر سمیت مسلمانوں کے مسائل حل کرنے میں مؤثر کردار ادا کرنا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ بھارت کو آہستہ آہستہ یک جماعتی ریاست کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اخبار نے لکھا ہے کہ جون بھارت 2024 کے عام انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مودی کی بھارتی اداروں پر گرفت مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ بھارت کے سیاسی تجزیہ کاروں، سفارتکاروں اور سیاسی مخالفین کا کہنا ہے کہ مودی کی جماعت اپنے تحفظ کے لیے عدالتوں پر انحصار کرتی ہے۔ مودی جتنے چیلنجز کو پس پش ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ راہل گاندھی کی سزا کو کانگریس کی اتحادی جماعتوں نے عدالت کی طرف سے میچ فکسنگ قرار دیا۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے کہ کچھ ججز یا بھارتی سپریم کورٹ کے کچھ ججوں کو مودی حکومت کے ساتھ بہت نرمی برتتے دیکھا گیا ہے۔ ان کے فیصلے یا تو حکومت کے حق میں ہوتے ہیں یا پھر کچھ ججوں کے فیصلوں نے مودی حکومت کو اہم آئینی چیلنجوں سے بچا لیا۔ ایسے ججوں کو بھارتی پارلیمنٹ میں نشست سے نوازا گیا، جبکہ کچھ کو کمیشن میں عہدہ یا کسی ریاست کا گورنر بنا کر نوازا گیا۔ جن ججوں نے تھوڑی سی بھی آزادی دکھانے کی کوشش کی، انہیں تبادلوں اور کیریئر میں جمود کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکی اخبار نے لکھا ہے کہ بھارتی میڈیا بڑی حد تک بزدل ہو چکا ہے۔